ایک منصوبہ تیار ہوا. وہ منصوبہ کیا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک سرکار علیہ السلام کو شہید کرنا ہے. سرکار علیہ السلام کو راستے سے نعوذ باللہ ہٹا دینا ہے. دین اسلام فروغ دین اسلام کی ہو رہی تھی. ابو جہل بھی وہاں موجود ہے, ابو لہب بھی ہیں. ابو جہل اور ابو لہب دونوں نے ایک منصوبہ بنایا. کہا کہ نعوذ باللہ یہ جو سرکار علیہ السلام ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو راستے سے ہٹاؤ, ان کو قتل کر دو, شہید کر دو. ابو لہب نے کہا ٹھیک ہے, تیسرے بندے کو بلاتے ہیں. کہا بھائی کون بندہ ہے؟ کہا ایک شخص ہے, اس کا نام ہے حبیب یمنی. آج تک وہ نہ مکے آیا ہے اور نہ مصطفیٰ نے اس کو دیکھا ہے نہ اس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. کہا اچھا جلدی بلاؤ. خط لکھا, بلا لیا. حبیب یمنی آیا, دونوں نے ہاتھ پکڑا, غار میں لے کر آ گئے اور آ کر کہتے ہیں کہ حبیب بہت ضروری امپورٹنٹ کام ہے. حبیب یمنی نے کہا کہ آج تک میں مکے نہیں آیا, آخر کیا ایسا کام ہے کہ جس کام نے مجھے یمن سے مکے بلا لیا, کیا معاملہ ہے؟ ابو لہب ابو جہل نے کہا ہمارے ایک بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو رستے سے ہٹانا ہے. حبیب یمنی نے کہا کہ نہ میں نے اس کو دیکھا نہ اس نے مجھ کو دیکھا, میں کیسے اس کو رستے سے ہٹا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. یہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ باتیں چل رہی ہیں. نبی کریم علیہ السلام طواف میں مشغول ہے, خانہ کعبہ مشرفہ کا طواف کر رہے ہیں. حبیب یمنی کو بلایا, کہا ابو جہل نے سامنے دیکھ وہ نبی نظر آ رہے ہیں, انہی کو رستے سے ہٹانا ہے. حبیب یمنی نے کہا ٹھیک ہے, دوستی میں یہ کام کر دوں گا اور یہ صرف تمہاری دوستی کی خاطر یہ کام کرنے جا رہا ہوں. حبیب یمنی کو قریب بلایا, کہا ادھر آ جا. کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا یہ روئی جو ہے یہ اپنے کانوں میں ڈال لے. کہا کیوں ڈال لے کانوں میں؟ کہا کہ ان کے قریب جا کے جو ان کی آواز کو سنتا ہے وہ اسلام قبول کر لیا کرتا ہے. کہا دوستی میں یہ کام بھی کر دوں گا. اب جانے لگا, پھر ہاتھ پکڑ لیا. کہا آنکھوں پہ پٹی باندھ لے, قدم گن کے چلے جانا. کہا آنکھوں پہ پٹی کیوں؟ دیکھوں گا کیسے؟ غلط جگہ لگ گیا, کسی غلط آدمی کو میں نے قتل کر دیا تو کیا ہوگا؟ ابو جہل نے کہا تجھے نہیں معلوم, جو اس نبی کا چہرہ والضحیٰ دیکھتا ہے وہ قدموں میں گر کے مسلمان ہو جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو تو نے چہرہ دیکھا ہو اور تو بھی اسلام قبول کر لے. اب یہ بات ہو رہی ہے, اللہ اکبر, یہ باتیں چل رہی ہیں. اب آ گیا حبیب یمنی, سرکار کے پیچھے پیچھے, سرکار آگے آگے, خنجر آستین یا بغل میں چھپایا ہوا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات موجود, سرکار آگے, حبیب یمنی پیچھے. آخر بالکل پیچھے پیچھے ہو گئے. نبی طواف کر رہے ہیں, مصطفیٰ کریم طواف میں مشغول, حبیب یمنی پیچھے پیچھے, سرکار بھی طواف کر رہے ہیں, حبیب یمنی بھی پیچھے پیچھے ہے. اللہ اکبر. روایت کرنے والوں نے روایت کیا کہ سرکار آگے آگے, حبیب یمنی پیچھے پیچھے ہے. نبی کریم علیہ السلام نے پیچھے نہیں دیکھا. میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا, نہ حبیب نے مصطفیٰ کو دیکھا نہ مصطفیٰ نے حبیب کو دیکھا, نہ حبیب کبھی مکے آیا ہے. اللہ اکبر. اب بات بڑی عجیب سی ہے, بات بڑی علم غیب کے منکر کے منہ پہ تماچا ہے اور بات بڑی عظیم کرنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. نبی کریم آگے آگے, حبیب یمنی پیچھے پیچھے ہے, چل رہے ہیں. سرکار نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے, سرکار آگے آگے دیکھ رہے. چلتے چلتے سرکار نے فرمایا حبیب کس لیے آیا ہے؟ حبیب یمنی مکہ آیا تھا؟ نہیں آیا. سرکار کو نام کیسے معلوم؟ علم غیب کے منکرو, اب بھی مان جاؤ علم غیب کو. سرکار کو نام کیسے معلوم؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا حبیب کس لیے آیا ہے؟ حبیب پریشان, عجیب آدمی ہے, آج تک مکے نہیں آیا, پھر بھی نام لے رہا ہے, پھر بھی مجھے پکار رہا ہے, آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. حبیب نے کہا محمد طواف کرنا آیا ہوں. سرکار ابھی چل رہے ہیں, آگے ہی دیکھ رہے ہیں, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. کہا حبیب سچ سچ بتا کس لیے آیا ہے؟ کیا کہا؟ سچ سچ بتا کس لیے آیا. یہ بات چل رہی ہے, سرکار آگے آگے, حبیب یمنی پیچھے پیچھے, کہہ رہے ہیں حبیب کس لیے آیا ہے؟ کہا محمد سچ کہتا ہوں, طواف کرنے آیا ہوں. سرکار نے ایک اور علم غیب دیا اور کہا ابھی ابھی ابو جہل ابو لہب سے غار میں مل کے نہیں آ رہا,
جب یہ بات کہی رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا محمد میں ان کو نہیں جانتا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کہا اچھا تعلق نہیں ہے، تیری آستین یا بغل میں جو خنجر چھپا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا؟ بولو سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ علم غیب پہ کہلوا رہا ہوں سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم، سرکار نے فرمایا یہ آستین یا بغل میں خنجر چھپا ہے، کیا مجھے شہید کرنے یا قتل کرنے نہیں بھیجا؟ حبیب یمنی نے جب یہ بات سنی تو خنجر آستین یا بغل میں جو چھپا تھا وہ گر گیا۔ سرکار نے جب والضحیٰ والا چہرہ حبیب کی طرف کیا، حبیب نے مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ نے حبیب کو دیکھا، تو حبیب نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجیے۔ آیا کس لیے تھا؟ شہید کرنے کے لیے، لیکن مصطفیٰ کے عشق میں گرفتار ہو گیا، چہرہ والضحیٰ دیکھ کر اسلام کو۔ آج خبیث مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، یار یہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے۔ ابے بھائی علم غیب نہیں ہے تو ایک بات مجھے یہ بتاؤ، تم قیامت کو کیوں مانتے ہو؟ علم غیب نہیں ہے نا مصطفیٰ کو، جنت کو نہ مانو پھر۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اس آیتوں کو تو بڑا ذکر کرتے ہو، اصلاح اعمال کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، لیکن جب علم غیب کا انکار کرتے ہو ذرا اپنے اندر بھی تو جھانکو کہ تمہیں کیا معلوم تھا؟ سرکار نے بتایا تو تمہیں معلوم ہوا نا، سرکار نے بتایا تو تمہیں معلوم ہوا، لیکن آج انکار کرتے ہیں۔ اب حبیب یمنی کو مصطفیٰ نے دونوں بازو سے پکڑا اور اٹھایا، کہا حبیب، ابھی تو سرکار نے سب کچھ بتا دیا تھا، کہا حبیب اب بات یہ ہے تیرے دل میں ابھی ابھی ایک خیال آیا ہے، تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ بات نہیں سمجھا آپ لوگ؟ سبحان اللہ تو بولنے سارے۔ کون بتائے؟ تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ حبیب نے کہا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا تیرے گھر میں ایک معذور لڑکی ہے، ایک بچی ہے، گویا گوشت کا لوتھڑا ہے، تجھے اس کی بہت فکر رہتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ بالکل رہتی ہے۔ کہا اب تو گھر چلا جا۔ حبیب یمنی نے کہا جیسا آپ کا حکم۔ یمن واپس آ گئے۔ اچھا حبیب یمنی کی ایک بچی تھی، ہاتھ تو تھے لیکن ہاتھ چلتے نہیں تھے، پاؤں تو تھے لیکن پاؤں سے چلا نہیں جاتا، معذور، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کان سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی تھی، گوشت کا لوتھڑا سمجھو گھر میں۔ حبیب یمنی جب مکے آئے تھے تو آپ باہر سے کنڈی لگا کے آئے، لیکن جب واپس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر کا دروازہ اندر سے بند ہے۔ حیرت میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے، اور جب دروازہ کھٹکھٹ آیا تو چاند سا چہرہ چمکاتی ہوئی ایک بچی آتی ہے۔ حبیب یمنی چونک گئے اور کہنے لگتے ہیں بچی تیرا چہرہ چمک کیوں رہا ہے؟ تو صحیح سالم کیسی ہے؟ کہا بابا جان آپ مجھے نہیں جانتے۔ کہا تو کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ کہا بابا جان میں وہی ہوں جو ایک گوشت کا لوتھڑا تھی، لیکن ہوا کچھ ایسا، ہوا کچھ معاملہ ایسا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ ابھی ابھی گھر میں تشریف لے کر آئے، اور انہوں نے آ کے کہا اب جو میں بات کہہ رہا ہوں نا یقین جانو ایمان تازہ ہوگا، کبھی دل سے مصطفیٰ کو پکارنا، ہمارے گھر میں بھی آئیں گے اور ہماری فریاد رسی بھی فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اس بچی نے کہا کہ بابا جان ابھی ابھی میرے گھر پر ایک نورانی چہرے والے، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلف والے، شفتین والے، ہونٹوں والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر مجھے کہا اے بچی تیرے باپ کا روحانی علاج مکے میں کر دیا ہے اور تیرا جسمانی علاج کرنے خود یمن میں آ گیا ہوں۔